بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر ایمان کے حوالے سے پہلے مرحلے کہ ایک بندہ مومن کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج آخرت پر ایمان کے حوالے سے دوسرا مرحلہ، اس مرحلے میں 3 نقطوں پر اختصار کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ ہر ایک بندے مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر کسی کو موت میں آنا ہے۔ نمبر 2، ہر وقت موت کی تیاری اور موت کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ موت اچانک آئے گی۔ نمبر 3، بندہ دنیا میں جو کام کرتا ہے، جو اس کا مشغلہ ہوتا ہے، جو اس کی دل لگی ہوتی ہے، عمومی طور پہ بندے کو موت اسی حالت میں آتی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ہم میں سے ہر کسی نے جس حالت میں مرنا ہے اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بقا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ ہر کسی نے فنا ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے علاوہ ہر چیز تباہ و برباد ہونے والی ہے۔ اور جتنی ذی روح چیزیں ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر ذی روح چیز نے موت کا پیالہ پینا ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر ذی روح کو اس پیالہ پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر انسان کو اس دروازے سے گزرنا ہے۔ یاد رہے اگر دنیا میں کسی بھی انسان کو ہمیشگی اور دوام حاصل ہوتا تو اس کا سب سے زیادہ حق انبیاء علیہم السلام کو تھا، لیکن قرآن کریم بار بار ذکر کرتا ہے انبیاء علیہم السلام کی موت پاک کا اور ان کے دنیا سے جا کر وفات پاک کا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پہلا پارہ آپ تراویح میں سن چکے ہیں، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مریم پڑھے، اللہ تعالیٰ نے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ اوپر اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے قرب قیامت واپس آئیں گے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وفات پاک نہیں آئے گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، اور نبی بھی اپنے وقت مقرر سے ایک لمحہ تقدیم و تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتا۔ 22واں پارہ سورہ سبا پڑھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا گھر بنوا رہے ہیں، جنوں کی ٹیم اور لیبر لگی ہوئی ہے اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے۔ موت کا وقت آ گیا، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ حضرت سلیمان نبی کہتے ہیں اگر میں دنیا سے چلا گیا اللہ کا یہ گھر مکمل تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ فرشتہ کہتے ہیں اللہ نے وقت مقرر پہ آپ کو بلایا ہے۔ حضرت سلیمان نبی ایک لاٹھی کے ذریعے ٹھوڑی کے نیچے سہارا لیتے ہیں اور فرشتہ روح قبض کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، جب تک اللہ کا گھر تعمیر نہیں ہوا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ سلیمان نبی ڈیڈ باڈی کی حالت میں بھی سیدھے کھڑے رہے، اور جب اللہ کا گھر مکمل ہو گیا اس لاٹھی کو ایک دیمک نے چاٹا، لاٹھی کمزور ہوئی اور حضرت سلیمان نبی خش کھا کر گر پڑے، یعنی ڈیڈ باڈی گر پڑی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی پر موت آنی ہے۔ عربی کا شاعر کہتے ہیں لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد،
اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو امام الانبیاء اکرم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہ آتی۔ اور یہاں ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ دنیا کے ہر مسئلے میں اختلاف موجود ہے، حتیٰ کہ ایمان باللہ کے باب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ کی دی ہوئی زندگی جیتے ہیں، دیا ہوا کھاتے اور پیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے منکر ہیں، کمیونسٹ، دہریہ۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ لیکن آج تک کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، جو موت کا منکر ہو۔ مسلمان ہیں وہ بھی موت کو مانتے ہیں، غیر مسلم ہیں وہ بھی موت کو مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ موت کی ہم تیاری نہیں کرتے۔ جب اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ موت نے آنا ہے تو پھر ہر وقت موت کی تیاری بھی ہونی چاہیے اور موت کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اکثروا ذکر هذه اللذات الموت۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو تم سب سے زیادہ یاد کیا کرو، سب سے زیادہ یاد کیا کرو۔ جو موت کو یاد نہیں کرتا اس کی کامیابی ناممکن ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو قریب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی، ای الناس افضل، لوگوں میں سے سب سے افضل، سب سے عظمت والا، شان اور مقام والا بندہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ دنیا میں سب سے افضل انسان ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں شاید اخلاق کسی کے ساتھ مسکرا کر ملنے کا نام ہے، نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اخلاق حسنہ تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 طلب الحلال، زندگی کے تمام معاملات میں حلال کا متلاشی ہونا۔ نمبر 2 واجتناب المحارم، زندگی کے تمام معاملات میں حرام سے بچنا۔ اور نمبر 3 والتوسعۃ علی العیال، باہر والے لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے سے پہلے اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ بھی کرنا اور نرم رویہ اختیار کرنا۔ یہ اخلاق کی 3 شرطیں ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بتائے، ای الناس اکیس، آپ کی امت میں سے سب سے زیادہ سمجھدار بندہ کون سا ہے، جو ذی شعور ہو، صاحب بصیرت ہو، جس کو ہم دانش مند سمجھ سکیں؟ آپ نے فرمایا جس کے اندر 2 خوبیاں ہوں وہ میری امت کا سب سے زیادہ سمجھدار بندہ ہے۔ وہ کون سی؟ فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واحسنہم استعدادا لما بعدہ، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے اور موت کے بعد کے مراحل کے لیے سب سے زیادہ اچھی تیاری کرنے والا ہے۔ یہ میری امت کا سب سے سمجھدار انسان ہے۔ اور آپ نے فرمایا اولئک الاکیاس، یہی سب سے سمجھدار بندے ہیں جن کی سمجھداری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کا سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هوا ويتمنى على الله، میری امت کا بے وقوف انسان وہ ہے جو دنیا میں خواہشات نفس کا پجاری بن چکا ہے اور آخرت کے حوالے سے اللہ پر لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ دنیا میں رب کی مانی نہیں، آخرت کے حوالے سے یہ سمجھتا ہے شاید مجھے من چاہی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ تو سب سے زیادہ سمجھدار بندہ وہ ہے جو موت کو یاد کرے۔ کتنا یاد کرے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھتے ہیں، موت کی اتنی فکر ہوتی ہے کیا پتہ ظہر نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ظہر پڑھتے ہیں، موت کی اتنا فکر ہوتی ہے کیا پتہ عصر نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ فکر دامن گیر رہتی ہے۔
آپ نے فرمایا ما ذکرتم حق ذکری، جس طرح موت کو یاد کرنا چاہیے اس طرح تم موت کو یاد نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی ہے جب میں نماز کا ایک طرف سلام پھیرتا ہوں مجھے خدشہ لاحق ہوتا ہے کیا پتہ دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ ہے موت کو یاد کرنا۔ فرمایا ما رفعت لقمۃ الا وقد ذکرت موتی، جب میں اپنے کھانے کا نوالہ اور لقمہ لے کر منہ میں ڈال رہا ہوتا ہوں اس وقت مجھے خوف ہوتا ہے کیا پتہ یہ لقمہ کھانے کا بھی موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ ہے موت کو یاد کرنا۔ اتنا موت کو کیوں یاد کریں؟ وجہ یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ وقت مقرر ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کر کے اخروی حوالے سے تیاری کر لو اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر مرنے والا یہ کہے کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں نیکیاں کر لوں، تیرے راستے میں مال خرچ کر لوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقرر آتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحے کی بھی مدت نہیں ملتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت مقرر آتا ہے ایک لمحے کے لیے فرشتہ تقدیم و تاخیر کا شکار نہیں ہوتا، علی الفور روح قبض کر لی جاتی ہے۔ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور کسی بھی جگہ موت آ سکتی ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس جگہ محفوظ ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے ہیں مضبوط ترین قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو تب بھی موت تمہیں آ کر دھر لے گی اور پکڑ لے گی۔ کہیں فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے بھاگتے پھرتے ہو وہ موت کسی وقت بھی تمہیں آ کر پکڑ لے گی، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کسی بھی جگہ آ سکتی ہے۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 بندے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑنے کے لیے، لیکن عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار نے 300 بندے اپنے واپس بلا لیے تھے کہ تم نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دے کر لڑنا نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں فتح حاصل کی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ قرآن کریم نے 4 پارے میں نقشہ کھینچا ہے، جب صحابہ کرام مدینہ واپس آئے منافقین تانا دینے لگے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہنے لگے ہم بچ گئے تھے مدینے میں، رہ گئے تھے، ہمیں موت نے نہیں پکڑا، تم خود بخود جا کر موت کے منہ میں چلے گئے ہو، تم بھی نہ جاتے تو موت سے بچ جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر تم سچے ہو جب تمہاری موت کا وقت آئے گا اپنی موت سے بچ کر دکھا دینا۔ جن کا موت کا وقت جہاں مقرر ہے وہیں پر آ جانی ہے، اور یہ اللہ کا علم ہے، مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کی موت کس حالت میں اور کس جگہ آنی ہے۔ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی اللہ کو علم ہے۔ نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں اتارنی ہے کب اتارنی ہے اللہ کو علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں نطفہ کون سا ہے، مرد ہونا ہے عورت ہونی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں بعض لوگ نقطہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پیدائش سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، غور طلب بات ہے۔ قرآن کریم نے اور عربی زبان نے 2 طرح کے حرف استعمال کیے ہیں۔ جو سبل عقول چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے من کا لفظ ہوتا ہے،
اور جو غیر ذوی العقول چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ماں کا لفظ ہوتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے 4 منتھ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ بھی بات کنفرم نہیں ہوتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جس لمحے نطفہ رحم مادر میں جا رہا ہوتا ہے تب بھی مجھے پتا ہونا ہوتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی بھی نہیں جانتا وہ کون سی زمین میں کس وقت مرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں۔ اور یہاں پر بڑے پیار اور محبت سے میں دعوت فکر دوں گا ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مقلد ہیں، لیکن فکر یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اغیار بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ آئیے سنیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خلیفہ ابو جعفر منصور رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور بتایا میں فرشتہ ہوں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے؟ اس نے 5 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا اور چلا گیا۔ صبح ہوئی، امام خلیفہ ابو جعفر منصور نے مختلف معبرین تعبیر بتانے والوں کو بلایا۔ بعد نے کہا اگر ہم عقل کا اعتبار کریں تو آپ کی عمر صرف 5 دن باقی ہے۔ بعد نے کہا نہیں، اکثر کا اعتبار ہوگا، آپ کی عمر 5 سال باقی ہے۔ کچھ معبرین کہنے لگے نہیں، درمیانی راہ اختیار کریں تو آپ کی عمر 5 منتھ باقی ہے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، پوچھا اس کی تعبیر بتاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے اے خلیفہ وقت، در حقیقت فرشتے نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر کے آپ کو سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف رہنمائی کی ہے کہ یہ 5 چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کا علم اللہ کو ہے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فکر کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جب موت نے کسی وقت بھی آنی ہے تو ہمیں ہر وقت یاد کرنا چاہیے، اور موت کی تیاری کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ موت کا مرحلہ بڑا کٹھن ہے، بہت مشکل گھاٹی ہے موت کی، انتہائی پریشان کن اور سختی اور تلخی والی حالت ہے موت کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے قبل میری یہ فکر تھی کہ جس کو سختی والی موت آتی ہے شاید وہ گنہگار بندہ ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو دیکھا، بخار کی وجہ سے آپ کے اوپر شدت طاری ہے، جسم کے اندر گرمی اور حرارت ہے، آپ کے ساتھ پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ اپنی ہاتھ مبارک کی انگلیاں اس میں ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پر پانی لگا کے آپ فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، موت کی بڑی سختیاں اور تلخی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ہیں، بار بار اپنے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ موت کی تلخیاں اور سختیاں بڑی ہی پریشان کن اور کٹھن وادی کی حامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ موت کوئی معمولی معاملہ تھوڑا ہے کہ ہم اس سے فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم موت کو فراموش کیے اور بھولے بیٹھے ہو، جبکہ نبأ عظیم یہ بہت بڑی خبر ہے، ہلا کر رکھ دینے والا معاملہ ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، موت کا وقت آیا، ساتھ ان کے بیٹے بیٹھے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ بن عمر اور عمرو بن عاص کے باپ بیٹے کے تعلق کے حوالے سے ایک علمی لطیفہ ہے، وہ یہ کہ عمرو بن عاص سے ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر صرف 12 سال چھوٹے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عمرو بن عاص کی 11 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور اگلے سال اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ بیٹا صاحب بیٹا کہتے ہیں بابا موت کا وقت آپ پر طاری ہے، موت کی کیفیت کا کوئی نقشہ تو مجھے بتائیں۔ فرمانے لگے الموت اشد من ان یوصف، بیٹا موت کی تلخی کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، موت کی وادی اتنی کٹھن اور اتنا مشکل ترین گھاٹی ہے
کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے جس کے ذریعے میں اس مشکل ترین حالت کی عکاسی کر سکوں۔ ہاں تمہیں 4 جملے بتاتا ہوں۔ پہلا جملہ کأن جبال رسوا وتہامہ علی عنقی، یوں لگتا ہے کہ جزیرۃ العرب کے رسوا اور تہامہ علاقے کے سارے پہاڑ اٹھا کر جمع کر کے میری گردن کے اوپر رکھ دیے گئے۔ نمبر 2 وکأن بطنی ملیء بالشوکہ، یوں لگتا ہے کہ میرا پیٹ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ نمبر 3 میرے بیٹے یوں لگتا ہے کأن السماء اطبقت علی الارض وانا بینہما، 7 آسمانوں کو لپیٹ کر زمین پر رکھ دیا گیا ہے اور زمینوں اور آسمانوں کے درمیان میری جسم کو اس طرح پیسا جا رہا ہے جس طرح چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان دانا پیسا جاتا ہے۔ اور چوتھا جملہ یہ ہے وَكَأَنَّ نَفَسِي تَخْرُجُ مِنَ الْإِبْرَةِ، بیٹے یوں لگتا ہے کہ میری جان سوئی کے نکے سے نکل رہی ہے۔ یہ ہے موت کا مرحلہ جسے ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اس قدر مشکل ترین حالت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت ہے۔ پریشانی کی حالت میں کہتے ہیں ہے کوئی جو موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کر لے؟ ہے کوئی جو قیامت کے دن کے لیے کوئی چیزیں کما لے؟ پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئیں، امام صحابی سیر میں لکھتے ہیں، کہنے لگی آپ کیوں روتے ہو؟ آپ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاص تعلق سے نوازا تھا۔ فرمانے لگے کیوں نہ رو، صورت حال یہ ہے کہ اس وقت موت میرے سامنے ہے، قبر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب کا معاملہ پیش آنا ہے، پل صراط کو عبور کرنا ہے، پتہ نہیں کون سے مرحلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کرتا ہے اور کون سے مرحلے میں ناکامی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف عبادت اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقوی موجود ہوتا ہے۔ صورت حال یہ ہے۔ گھر والی نے پوچھا کیا آپ کسی گناہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، گناہ کو یاد کر کے نہیں رو رہا، رو اس بات پر رہا وہ ہو سکتا ہے کوئی کام میں نے معمولی سمجھ کر لیا ہو جبکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بڑا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قرآن کہتا ہے قیامت والے دن ہر انسان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں بھی آئیں گی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے کہ یہ بھی میں نے کیا تھا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، حضرات یہ آخرت کی فکر، یہ موت کا مرحلہ، اور موت نے ہر جان پر آنا ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ذہن نشین کرنے کے بعد آج کے سبق میں جو اصل بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی جس مسئلے میں گزر رہی ہے، جس فکر سوچ اور نیچر میں گزر رہی ہے، جن معمولات اور مصروفیات میں گزر رہی ہے، غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ اسی حالت میں موت آنی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بندہ نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر اس کی موت کا نقشہ کھینچا ہے۔ جو اللہ کا فرما بردار ہے، فرائض کی پابندی کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے والا ہے، قرآن کا پہلا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، موت کے وقت ہم اسے ثابت قدمی عطا کرتے ہیں۔ اتنے مشکل مرحلے میں بھی اس کی فکر ڈگمگاتی نہیں، یہ لرزش کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اسے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں، قرآن کا دوسرا مقام ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرشتے آ کر کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے، نہ تو نے مستقبل کے حوالے سے کسی چیز کا خوف کرنا ہے، نہ ماضی کے حوالے سے کسی چیز کا غم کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے جنت کی خوشخبری دی ہے اور اس میں تجھے وہ کچھ ملے گا جو تیرا من چاہے گا، تیری مرضی کے مطابق زندگی ملے گی۔
قرآن کا تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں فرشتے روح قبض کرتے ہیں. کس قدر خوبصورت انداز میں روح قبض کر رہے ہیں. سورہ نحل الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. روح قبض کرتے ہوئے بڑی نرمی سے روح قبض کرنے کے بعد کہتے ہیں اے دنیا سے آنے والے تجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. دنیا میں تو نے اللہ کی مانی تھی, آج یہاں پر تیرا رب تیری مرضی پوری کرے گا. چوتھا مقام جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے دنیا میں مجھ کو راضی کرنے والی روح اب تو میرے پاس آ گئی, اب میں نے تجھے راضی کرنا ہے. تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے نیک بندوں میں شامل ہو کر جنت کا داخلہ تجھے عطا کر رہا ہوں. یہ ہے وہ بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح اسے پاکیزہ موت عطا کرتا ہے. امام ابو زرعہ راضی رحمۃ اللہ علیہ سیر کی روایت ہے موت کا وقت قریب آ گئی ہے, پوری زندگی ایک ہی مشغلہ ایک ہی مصروفیت رہی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنا اور پڑھانا. امام ابو زرعہ راضی رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ احادیث کے حافظ تھے اور فرمایا کرتے تھے میں نے حدیث کے حصول کے لیے 3 بر اعظم کا سفر کیا ہے. اس قدر مشکل حالات میں جب سفر اتنا مشکل ہوتا تھا, آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں چلو ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو دنیاوی معاملات کے لیے 3 بر اعظم کا سفر کرے, لیکن امام ابو زرعہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بر اعظم کا سفر کیا ہے حدیث کے حصول کے لیے. موت کا وقت قریب ہے, سکرات الموت طاری ہے, ساتھ 2 محدث بیٹھے ہیں اور دونوں ان کے شاگرد ہیں. ایک کا نام ہے محمد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ, دوسرے کا نام ہے امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ. دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ استاد جی کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے. امام محمد بن مسلم نے حدیث کی سند پڑھنا شروع کی جس میں لا الہ الا اللہ کا تذکرہ آتا ہے. کہنے لگے مجھے بیان کیا امام اور محدث عبد الحمید بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے, اور انہیں بیان کیا تھا امام صالح رحمۃ اللہ علیہ نے, انہیں بیان کیا تھا امام کثیر ابن مرہ رحمۃ اللہ علیہ نے, انہیں بیان کیا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے. یہ سند پڑھنے کے بعد امام محمد بن مسلم جان بوجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں. بابر یہ کراتے ہیں شاید حدیث مجھے بھول رہی ہے. امام ابو زرعہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسندونی, ذرا مجھے ٹیک لگواؤ. ٹیک لگوانے کے بعد کہتے ہیں میں تمہیں حدیث پوری بتاتا ہوں. یہ جو سند تم نے پڑھی ہے معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زندگی کا آخر لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا. یہی حدیث پوری کی اور امام ابو زرعہ راضی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے. میں عرض کر رہا تھا جس مسئلے میں زندگی گزری اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بلایا ہے. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی سیدنا زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں, اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں. عبداللہ بن زبیر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عامر رحمۃ اللہ علیہ, علماء تابعین میں سے ہے. پوری زندگی نماز با جماعت پڑھتے رہے ہیں. کچھ دن بیمار ہو گئے, نماز کے لیے نہیں آ سکے. آخری دن مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور کچھ ساتھی ساتھ بیٹھے تھے, وہ اجازت مانگ کر تیمارداری کے بعد مسجد جانے لگے. سیدنا عامر رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں ہمیں اجازت دو ہم نماز کے لیے جاتے ہیں. کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے چلو. وہ کہنے لگے آپ کی طبیعت کافی کمزور ہے, بیماری نے آپ کو لاغر کر دیا اور شریعت نے اجازت دی ہے گھر میں نماز پڑھو. کہنے لگے اللہ نے آپ کو سہارے کے طور پر بھیجا ہے. فَكَيْفَ لَا أُجِيبُهُ إِذَا سَمِعْتُ النِّدَاءَ, جب اذان میرے کانوں میں پڑ رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہوں. سہارا لے کر مسجد میں آئے, سیر کی روایت کھولیں, پہلی رکعت کے سجدے میں جب گئے فَكَانَتِ السَّجْدَةُ الْأَخِيرَةُ لَهُ, یہی سجدہ ان کی زندگی کا آخری سجدہ ثابت ہوا اور دنیا سے روح انصری پرواہ کر گئی. دنیا میں جس حالت میں مشغلہ جو مصروفیات ہیں اسی حالت میں اللہ نے بلانا ہے.
اور حدیث کے لیے من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو بندہ جس حالت میں مرے گا اللہ کے سامنے اسی حالت میں پیش ہونا ہے، اللہ نے اسی حالت میں اس کو کھڑا کرنا ہے، اور اس کی دلیل موجود ہے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے جس حالت میں ہم نے مرنا ہے نہ صرف اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بلکہ موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک اعمال کا وہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اگر اچھائی کا سلسلہ ہے تو وہ بھی جاری رہے گا، اگر برائی کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ہے، ایک صحابی اونٹنی سے گرے، گردن کے بل گرے اور شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے حوالے سے دو کام تم کرو اور دو کام تم نے نہیں کرنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو۔ نمبر 2 وکفنوہ فی ثوبیہ، احرام کی 2 چادریں جو اس نے پہنی ہوئی تھی انہی چادروں کے اندر اسے کفن دے دو۔ جو 2 کام نہیں کرنے وہ یہ ہے وَلَا تُحَنِّطُوهُ، اسے خوشبو نہیں لگانی کیونکہ یہ احرام کی حالت میں ہے۔ نمبر 2 وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا کیونکہ محرم اور احرام والے بندے کے لیے سر ڈھانپنا ممنوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہتے ہوئے آئے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ ہے کیفیت۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے جس حالت میں فوت ہوا اسی حالت میں پیش ہونا ہے اور وہ اعمال جاری رہنے۔ صحیح بخاری کی حدیث بھی اس مسئلے کی تائید کرتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں 2 شرطوں کی بنیاد پر شہید ہوتا ہے، نمبر 1 ایمان کی بنیاد پر اور نمبر 2 خالص نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، قیامت والے دن آئے گا انہی چادروں کے اندر جو چادریں اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے اور اسی زخم کے ساتھ آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللون لون الدم والریح روح المسک، جب قیامت والے دن اسی خون کو لے کر آئے گا، رنگت تو خون کی ہوگی لیکن خوشبو کستوری سے بھی افضل ہوگی۔ یعنی پتہ چلا جس حالت میں کیا اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے اور وہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم نے سجدے ہی نہ کیے، رمضان کے موسم کی قدر ہی نہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی بندے کو جس حالت میں مارنا ہے اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس بلانا ہے۔ باقی بندے کے حوالے سے بھی قرآن کریم نے 4 مختلف مقامات پر نقشہ کھینچا ہے۔ پہلا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے نبی کاش آپ دیکھیں جب ظالم بندے موت کی سختیوں اور تلخیوں میں ہوتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، اور فرشتے ڈرونی شکل میں اپنے دونوں بازو پھیلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ظالم بندے اپنی روح کو باہر نکال، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج اللہ نے تجھے رسوا کن عذاب سے دوچار کرنا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام سورہ قیامہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بڑی مشکل سے اس کی روح نکلتی ہے، اور اگر آپ سنن ابن ماجہ کی حدیث ساتھ شامل کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب نافرمان باغی اور سرکش بندہ، گناہگار اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا بندہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ بیٹھتا ہے، اس کی روح جسم سے باہر نہ نکلنے کے لیے دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرشتہ اس کی روح کو اس طرح کھینچتا ہے زور سے جس طرح خاردار چیز کے اوپر نرم کپڑا ڈال کر کھینچے تو وہ چیتھڑے ہوتے ہوئے واپس آ جاتی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی دوسری حدیث کے لفظ ہے کہ اس کی موت کے وقت حالت یہ ہوتی ہے، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے، کہ جس طرح گرم سلائی اور سیخ کسی روئی کے اندر داخل کر کے کھینچی جائے وہ کاٹتی ہوئی اور جلاتی ہوئی باہر آتی ہے، اسی طرح اس کی روح اس کے جسم کی انتڑیوں کو اور اس کے جسم کی وینے اور رگوں کو کاٹتے ہوئے باہر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب روح نکلتے نکلتے ہنسلی کی ہڈی تک پہنچتی ہے اور اللہ کا فرشتہ کہتا ہے دنیا میں جس کے اوپر تو اعتماد کرتا تھا، من راق، کون ہے بچانے والا، کون ہے بچانے والا، وقیل من راق وظن انہ الفراق، اس کو پتہ ہو جاتا ہے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، والتفت الساق بالساق،
اس قدر مشکل حالت ہوتی ہے کہ اپنی ایڑیاں ایڑیوں کے ساتھ رگڑ رہا ہوتا ہے. جس طرح جانور تڑپتے ہوئے مرتا ہے، اس کی روح اس قدر مشکل سے باہر نکلتی ہے. اور قرآن کا تیسرا مقام سورہ حاقہ ہے. اللہ فرماتے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اور لوگوں، جو تم دنیا میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے من چاہی زندگی گزارنی ہے، اللہ کے قوانین کے پابند نہیں سمجھتے، جب تمہارے سامنے روح قبض ہو کر کے حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، اگر تم بغیر قانون کے ہو تو پھر اس کی روح کو بچا کیوں نہیں سکتے؟ یہاں پر پھنسنے کے بعد بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکلوا لیتا ہے. اور پھر جب فرشتے لے کر جا رہے ہوئے سورہ محمد نے نقشہ کھینچا ہے، اللہ کی قسم جسم میں کب کبھی تاری ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں اور پشتوں پر تماچے اور چپیٹے مارتے ہیں کہ تم نے کیسے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری تھی. اور اس کی مثالیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں. دنیا میں جو کچھ کیا اللہ نے اسی حالت میں موت دیکھ کر نشان عبرت بنا دیا. فرعون کا واقعہ آپ پڑھتے اور سنتے ہیں، اللہ کی بغاوت کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کلمے سے نہ صرف محروم رکھا بلکہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً کہہ کر کے اس کی لاش کو باہر پھینکوا کر کے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بندہ باغی ہو گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل ہونے والی وحی کو لکھتا، شیطان نے دماغ پر حملہ کیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں، آنے والی وحی کے بارے میں کہنے لگا میں سب کچھ میں بنا کر دیتا ہوں، یہ مواد میں فراہم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے بد دعا دی کہ زمین کی مٹی بھی اسے قبول نہیں کرے گی. بخاری شریف کھولے، 3 دن مسلسل یکے بعد دیگرے ہر آنے والے دن اس کے ورثاء نے اس کی قبر کا گڑھا مزید گہرا کھودا، لیکن زمین کی مٹی نے اسے باہر پٹخ دی. اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا. ابو لہب کو دیکھیں، اللہ کی بغاوت کی، عدس کی بیماری، جسم کی بدبو کی بیماری میں مرا. اپنے حقیقی ورثاء بھی اس کی باڈی کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، بالآخر پاؤں کے ذریعے رسی ڈال کر کے گڑھے کے اندر ڈال دیا. اللہ فرماتا ہے دیکھ اپنی زندگی کو، جس حالت میں تو نے زندگی گزارنی ہے اسی حالت میں تجھے اللہ نے موت دینی ہے، اور اسی حالت میں اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے. آخری بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عصمت والا مہینہ ہے. اگر ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حالت میں ہمیں اللہ کے اپنے پاس بلا لے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی. لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر اس مہینے کی قدر نہ کی تو پھر اس مہینے میں جو ہم نعرے مار رہے ہوتے کہ فلاں بندہ دنیا سے گیا یہ تو جنتی ہے، ایسی بات نہیں. اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے مہمان کی قدر کی اور جو وقت کی قدر کرتا رہا اس کے لیے تو یہ عصمت کا باعث ہے، وگرنہ نہیں ہے. ابو جہل بھی تو اسی مہینے کے اندر مردار ہوا تھا، سیدنا معاذ اور معوذ کے ہاتھوں میدان بدر کے اندر. اس کے لیے کیا سمجھیں گے کہ اس کا بیڑا پار ہے؟ نہیں. سادہ سی مثال ہے، اگر ایک بندہ اللہ کی فرما برداری نہ کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، وہ بیت اللہ مطاف کے سامنے صفائی کر رہا ہو، صرف فرائض کی پابندی نہ کرتا ہو، کیا اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے؟ مطاف کے اندر فوت ہوتے ہوئے ہر بندے کی عقل کہتی ہے پار نہیں ہو سکتا. ایک بندہ دنیا میں اللہ کی نیکیاں کرتا نہیں ہے، اگر کسی جگہ کی وجہ سے اس کی بیڑا پار نہیں ہو سکتا، کسی وقت کی وجہ سے بھی بیڑا پار نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مہینہ جو آیا ہے اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی، جس طرح اس کی قدر کرنے والوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اس کی ناقدری کرنے والوں کی سزا اور گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. آپ کو معلوم ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ کی طرف منتقل کر دیا تھا. کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. نجاشی نامی ایک بندے کو شراب پیتے کی حالت میں لایا گیا، نشے سے دھت تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسے بٹھاؤ، جب اس کا نشہ اتر جائے میرے پاس پکڑ کر لے آؤ. پکڑ کر لے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے بھروائے، پھر اس کے بعد جیل میں بند کر دیا. اگلے دن فجر کے بعد باہر نکلوایا اور 20 کوڑے مزید لگوائے.
بندہ کہنے لگا کہ شریعت نے شراب اور نشے کی زیادہ سے زیادہ حد 80 کوڑے مقرر کیے ہیں، آپ نے مجھے 20 کوڑے کیوں مروائے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 80 للخمر و20 لجرأتک علی اللہ فی رمضان، 80 کوڑے لگوائے ہیں شراب کی حد، اور 20 کوڑے اس لیے لگوائے ہیں کہ اس مقدس مہینے بھی تو نے اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کیا۔ پتہ چلا